الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی توفیق خاص سے ہم سب ہفتہ وار روحانی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس حاضری کو ہمارے لیے بخشش کا سبب بنائے۔ ابھی آپ سے پہلے خواتین کے ساتھ روحانی محفل کا سلسلہ تھا، تو وہاں میں نے دوسری فصل مشکات المصابیح سے اللہ کی محبت کے بیان کا جو باب ہے، جو رات پہلی فصل آپ کو پیش کی تھی نا رات کے پروگرام میں، تو دوسری فصل اسی باب کی خواتین کے سامنے اس کی حدیث پیش کی۔ ان میں سے چند حدیث رہ گئیں، وہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضرت مقدام بن مہدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا احب الرجل اخاہ فلیخبرہ انہ یحبہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب کسی کو کسی سے محبت ہو جائے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، تو آقا نے فرمایا فلیخبرہ، اسے چاہیے کہ اس کو بتا دے، اس کو چاہیے کہ اس کو انہ یحبہ، اسے جا کے بتا دے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ تو بتا دے تاکہ اس کے دل میں بھی تمہارے لیے احترام برے جذبات پیدا ہوں، تمہارے لیے دعا کرے۔ اگر وہ نیک آدمی، اللہ کا صالح بندہ ہے، خدا کا نیک بندہ ہے، تو وہ تمہارے لیے دعائیں کرے گا، دعا میں تمہیں شریک کر لے گا، وہ بھی تم سے محبت کرے گا، وہ بھی تم سے بولیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب انسان دنیا کے معاملے میں تو یوں ہی کرتا ہے نا، کسی عورت سے کرے تو اس کو بتانے میں جلدی کرتا ہے، حالانکہ وہ ایک دنیاوی مقصد ہے جس کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی خاطر بھی کسی سے محبت ہو جائے تو اس کو بتائے جا کے کہ اگر وہ نیک آدمی ہے تو وہ تمہارے لیے دعا کرے گا، تمہیں اپنی نگاہ میں رکھے گا، توجہ میں رکھے گا، اور اس کا تمہیں دعاؤں میں رکھنا تم سے بلاؤں وباؤں کو دور کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان کو دور کرے گا، نفس کو دور کرے گا، برائی کو دور کرے گا، اس سے محبت تمہیں اللہ کے قریب لے جائے گی۔ میری بات سمجھے یا نہیں؟ اسی طرح اگلی حدیث ہے اس باب کی، حدیث نمبر 15۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال مر رجل بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعندہ ناس۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور کے پاس سے، بیٹے وہ دروازہ بند کر دیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے قریب سے ایک شخص گزرا اور حضور کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال رجل ممن عندہ، تو جو حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، انی احب ھذا للہ، حضور یہ جو ابھی گزر کے گئے ہیں میں ان سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، کہ یہ اللہ کے صالح بندے، نیک بندے، تو میں ان سے اللہ کی خاطر، یعنی اس محبت میں کوئی دنیاوی مفاد، کوئی لالچ، کوئی طمع نہیں ہے، جیسے ہم اس روحانی محفل میں بیٹھے ہیں، نہ کوئی کاروبار کی باتیں کرنے بیٹھے ہیں، نہ کوئی لین دین کی بات، اللہ کے لیے جمع ہوئے نا۔ تو اس نے کہا حضور میں اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلمتہ، حضور نے فرمایا تو نے اسے بتایا؟ آیا کیا تو نے اسے یک طرفہ محبت نہ کرتا رہے نا، کیا تو نے اسے بتایا کہ تو اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں حضور میں نے تو کبھی اسے نہیں بتایا کہ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ قال قم الیہ فعلمہ، حضور نے فرمایا جا پھر اس کی طرف، اس کو جا کے بتا کہ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، میں تم سے اللہ کی خاطر۔ فقام الیہ فاعلمہ، وہ شخص گیا اور اس نے جا کے بتایا کہ میں آپ سے اللہ کی خاطر
محبت کرتا ہوں. فقال احبک الذی احببتنی لہ، تو اس نے کہا کہ تجھ سے بھی وہ محبت کرے جس کی خاطر تو مجھ سے محبت کرتا ہے. تجھ سے وہ محبت کرے جس کی خاطر تو مجھ سے، یعنی جس اللہ کی خاطر تو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تجھ سے محبت کرے، یعنی وہ اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، ٹھیک، اللہ کے نیک بندے ہوں گے. قال ثم رجع، اب جس کو حضور نے بھیجا تھا نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بولیے بھیجا تھا کہ جا کے اسے خبر دے دو، اب وہ شخص لوٹ آیا حضور کے پاس. فسألہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فأخبرہ بما قال، تو حضور نے اس سے پوچھا ہاں بتائے ہو؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ بتایا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور اس نے کیا کہا تم سے؟ کہا حضور اس نے کہا کہ وہ اللہ تجھ سے محبت کرے جس کی خاطر تو مجھ سے محبت کرتا ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، فرمایا یاد رکھ تو جس سے محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ کا کامل بندہ ہوگا نا، جس سے آقا علیہ السلام نے فرمایا جا کے اسے بتاؤ، پھر اس کے جواب پر حضور فرما رہے تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے تو، اور فرمایا وَلَكَ مَحْتَسَبْتَ، اور فرمایا جس نیت سے تو اس سے محبت کرتا ہے اس نیت کا تجھے علیحدہ سے اجر ملے گا. پہلا اجر یہ ملے گا کہ قیامت والے دن تو نیکوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، اس محبت کے صلے کے طور پر، اس محبت کے صلے کے طور پر. اس کو سمجھیں. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت داتا گنج بخش کے استادوں کے استادوں کے استادوں میں سے. تو آپ جا رہے ہیں تو ایک شرابی نا ایسے ہی گلی میں پڑا ہوا نشے کی حالت میں، تو آپ اپنے مریدین کے ساتھ حلقہ احباب کے ساتھ جا رہے ہیں. اس نے دیکھا کوئی، آنکھیں بند تھی، اس نے دیکھا کچھ لوگ آ رہے ہیں، اس نے آنکھ کھول کے دیکھی، اس نے دیکھا وقت کے ولی حضرت ذوالنون مصری آ رہے ہیں. تو وہ نہ جلدی سے اس نے کپڑے جھاڑے اور کھڑا ہو گیا ادب میں احترام میں ہاتھ باندھ کر. جب آپ قریب آئے نا، اس نے آپ کو محبت سے سلام کیا اور آپ کے ہاتھ چومنے لگ گیا اور آپ سے لپٹ گیا. تو آپ نے بھی اپنے ساتھ اسے چمٹا لیا، رونے لگ گیا. حضرت ذوالنون مصری رونے لگ گئے. لوگوں نے کہا حضور یہ تو شرابی ہے، آپ نے اس کو گلے سے لگا لیا، رو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا اسی بات پہ تو رو رہا ہوں کہ جس نیت سے یہ مجھ سے محبت اور ادب کا اظہار کر رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ بخشا جائے میں پکڑا جاؤں، کہ میں اس محبت کے لائق ہی نہ ہوں، اس ادب کے لائق ہی نہ ہوں. جو محبت یہ مجھ سے کر رہا ہے، جو ادب مجھ سے کر رہا ہے، جس تعظیم کا اظہار کر رہا ہے، اس کی نیت اسے تار دے گی. رو اس بات پہ رہا ہوں کہیں میں ہی نہ پکڑا جاؤں، میں اس لائق ہی نہ ہوں اس محبت اور ادب کے. اب اس واقعے کو کس نے لکھا ہے؟ بڑا خشک عالم ہے محدث ابن الجوزی، بڑا خشک، صوفیوں ولیوں کے خلاف رہا، حضور غوث پاک کے بھی خلاف رہا. اس جیسا بندہ یہ بات لکھ رہا ہے. اس شرابی نے کیا کیا؟ ولی کا ادب کیا، محبت کی اللہ کی خاطر اس سے، اس کا ادب کیا. چند دن گزرے، وہ شرابی مر گیا. کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ کہا اللہ نے میری بخشش فرما دی. وہ پوچھنے والے نے کہا تو تو شرابی تھا، تو تو نافرمان تھا اللہ کا، تیری بخشش کیسے ہو گئی؟ کیا تیری بخشش کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا واقعی تو نے سچ کہا، میرے پاس کوئی عمل نہیں تھا، صرف اللہ کے ولی حضرت ذوالنون مصری سے محبت اور ان کے ادب کے صدقے خدا نے میرے گناہ معاف فرما دیے اور مجھے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دی، میں توبہ کر کے پھر مرا ہوں. تو یہ اللہ کی خاطر ولیوں سے محبت کا صلہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے ذاتی عمل ان میں نیت کی خرابیاں آ جاتی ہیں، وہ قابل قبول نہیں ہوتے، لیکن ادب انسان کو کامیاب کر دیتا ہے، اللہ کی خاطر محبت کامیاب کر دیتی ہے. بات سمجھے یا نہیں؟ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، اگلی روایت 16ویں روایت اس باب کی، کہتے انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی. حضور نے فرمایا کبھی بھی کسی کے پاس نہ بیٹھ مگر یہ کہ وہ کامل مومن ہو. کسی صالح کے پاس بیٹھ، کسی نیک کے پاس بیٹھ، مومن کے پاس بیٹھ، اور کسی کے پاس نہ بیٹھ.
وہ تیری زندگی کو فضول بنا دے گا، تیرے وقت کو فضول بنا دے گا۔ اگر گناہوں میں مبتلا نہ کیا تو فضول بنا دے گا، اور فضول چیزیں ہی آہستہ آہستہ انسان کے لیے گناہ کا رستہ کھولتی۔ تو آقا نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، فرمایا جب بھی کسی کے پاس بیٹھ تو اس کے پاس بیٹھ جو مومن ہو، جو نیک ہو، جو صالح ہو، ورنہ تنہا بیٹھ جا۔ حضرت میاں محمد بخش نے فرمایا نا، بے ادباں دی صحبت نالوں کلیاں رہنا چنگا، بے ادباں دی صحبت نالوں کلیاں رہنا چنگا، تے پین پوشاک بیگانی نالوں ننگیاں رہنا چنگا، پین پوشاک بیگانی نالوں ننگیا رہنا چنگا۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں مانگنے کی عادت ہو جاتی۔ غیرت سب سے بڑی دولت ہے، غیرت، اس سے بڑی دولت کیا چاہیے کسی کو، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات یا نہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی کسی کے پاس بیٹھ تو دیکھ کہ وہ مومن ہو، وہ صالح ہو، نیک بندہ ہو۔ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي، اور فرمایا تیرے دسترخوان سے ہمیشہ نیک لوگ کھائیں، تو ہمیشہ نیکوں کے پاس بیٹھے اور تیرے دسترخوان سے ہمیشہ نیک لوگ کھائیں، کہ تیرے دسترخوان پہ شرابی آئیں گے تجھے بھی شرابی بنا دیں گے، زانی آئیں گے تجھے بھی زانی بنا دیں گے، جواری آئیں گے، جوئے باز آئیں گے تجھے بھی ویسا بنا دیں گے۔ تو جس طرح کے لوگ تیرے دسترخوان پہ جمع ہوں گے ایسے لوگوں سے تیری دوستی ہو جائے گی اور تیرا انجام بھی وہی ہوگا۔ تو فرمایا کوشش کر کے تیرے دسترخوان سے نیک لوگ کھائیں، تیرے دسترخوان سے بولیے۔ اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، حضور نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو دھیان کرنا چاہیے کہ اس کی دوستی کس قسم کے آدمی کے ساتھ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس قسم کے آدمی کے ساتھ ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ غلط ہے تم غلط نہیں تو یہ تمہاری بھول ہے، ایک دن تم بھی غلط ہو جاؤ گے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو غور کرتے رہنا چاہیے اس کی دوستی کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا، یا تو یہ اس پہ غالب آ جائے گا یا وہ غالب آ جائے گا، ایسا ہی ہوگا نا۔ اس لیے یہود و نصارہ سے دوستی سے منع کیا گیا، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، کہ یا تو آپ تھوڑے سے اس پہ غالب آ جائیں گے یا وہ آپ پہ غالب آ جائے گا۔ اور ایسا ہوتا ہے، یہ ہمارے محلے میں نے کئی بچے دیکھے جن کی غیر مسلموں کے ساتھ دوستیاں ہیں، یہ تو انہیں متاثر نہیں کر پاتے، وہ انہیں متاثر کر لیتے ہیں، شراب پہ لگا دیتے ہیں، جوئے پہ لگا دیتے ہیں، زنا پہ لگا دیتے ہیں، وہ چیزیں ان میں عام ہیں، ہمارے بچوں کو تباہ کرتے ہیں۔ دیکھیں ہندو کبھی آپ کی عقیدت میں آ کے گائے ذبح کرتا ہے؟ آپ کی شادی کی ساری رسم و رواج ہندوؤں والی ہیں، غیر مسلموں والی ہیں۔ جس قوم میں نکاح اتنا مشکل ہو جائے اس قوم میں زنا نہ پھیلے تو اور کیا ہوگا؟ رسم و رواج، رسم و رواج۔ اور پھر سب سے زیادہ طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے اس ٹائم ہمارے ہاں، طلاق طلاق طلاق۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جس نکاح کی ابتدائی ہم نے گناہوں سے کی اس میں برکت کیسے آئے؟ گناہ ہی گناہ، شادی کے اوپر بے حیائی، فحاشی، جو ماحول ہے آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہوگی، بیٹھنا اٹھنا ہوگا اسی جیسا ہوگا، لہٰذا غور کرتا رہے کہ کس کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن نعامہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا اذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم ابيه، حضور فرماتے ہیں جب کوئی کسی سے دوستی کرے، بھائی چارہ قائم کرے، دوستی کرے، جب کوئی کسی سے بولیے دوستی کرے، بھائی چارہ قائم کرے، تو اسے چاہیے کہ اس کا نام پوچھے، واسم ابی، اور اس کے باپ کا نام پوچھے، اس کا بھی نام پوچھے اور اس کے باپ کا نام پوچھے، وہ ممن ہوا، اور کس قبیلے سے ہے، برادری سے ہے، یہ بھی پوچھے، اس کا بھی علم ہونا چاہیے اسے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اس کا بھی اسے علم و پوچھے۔ فرمایا فَإِنَّهُ أَوْصَلُ لِلْمَوَدَّةِ، فرمایا کہ یہ محبت اور مودت کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والی چیز ہے، یا اس کو ہمیشہ قائم رکھنے والی چیز ہے، ہمیشہ بولیے۔
یہ اس کی اصل پر اس کی راہبری کرے گی، یعنی محبت کس طرح کی اس کے ساتھ رکھنی ہے، یا یہ مراد ہے فَإِنَّهُ أَوْصَلُ لِلْمَوَدَّةِ، کہ وہ پہنچانے والی ہے مودت تک، محبت تک، یعنی اس سے کس طرح کی محبت رکھنی ہے، کس طرح کی مودت رکھنی ہے، اس کا نام معلوم کرے، اس کا باپ کا نام معلوم کرے، اس کی خاندانی بیک گراؤنڈ معلوم کرے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے قبیلے سے تعلق رکھے، تاکہ چونکہ ہر برادری کے اپنے اخلاق ہوتے ہیں، ہر برادری کے اپنے اخلاق ہوتے ہیں، میری بات آپ سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے بھی دوستی بھائی چارہ قائم کرو تو اس کے سارے باپ دادا قبیلہ اس کی معلومات حاصل کرو، اس سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس سے کس درجے کی محبت رکھنی، کس درجے کی دوستی رکھنی۔ بات کو سمجھ گئے یا نہیں؟ اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے، اور جو میں نے گفتگو کی اللہ مجھے اور آپ کو یاد رکھنے، عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔